تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کی مختصر تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ 24واں پروگرام ہے، جس میں 24ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے میں 19 رکوع اور 3 صورتیں ہیں۔ سورہ زمر کا باقی حصہ، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی 46 آیتیں۔ اس پارے کی ابتدا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ سے ہوتی ہے۔ اس پارے کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا، اور جب سچی بات اس تک پہنچ گئی تو اسے جھٹلا دیا۔ عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیند میں روح اسی طرح قبض ہو جاتی ہے جس طرح موت میں قبض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، کہ اللہ رب العالمین ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنے کے لیے تاکید فرمائی کہ ہم یہ دعا پڑھیں کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہوتے وقت ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ ہر طرح کی تعریف اور تسبیح اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک انکشاف ہوا ہے۔ سعودی عرب نے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے جو قرآن مجید کی سائنس سے متعلق آیات پر ہمیشہ ریسرچ کرتی رہتی ہے، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو وہاں پر لا کر کے ان سے لیکچر دلواتی ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ اس ادارے نے اس آیت کریمہ پر ایک سیمینار کا، ایک کانفرنس کا اہتمام کیا، اور اس میں اس موضوع پر ریسرچ کرنے والے، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں کو دعوت دی۔ وہ لوگ آئے اور اپنا اپنا مقالہ پیش کیا۔ جب اس نے اپنے لیکچر میں ایک شخص نے کہا کہ نیند میں وہی کیفیت ہوتی ہے جو موت میں ہوتی ہے، اس کے بعد اسے قرآن مجید کی یہ آیت دکھائی گئی۔ وہ غیر مسلم تھا، تو وہ شخص نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس کے معنی اور مفہوم اور تفسیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آیت کریمہ یہی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اس کے بعد توبہ کرنے کی دعوت کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ انسان گناہوں اور خطاؤں کا اور سیئات کا
بالکل پتلا ہے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو گناہ کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کر کے اسے توبہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالی اپنے بندے کو ہر دم اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے بعد توبہ نہ ہو، توبہ کی گنجائش ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے، میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہوں پہ گناہ کر لیے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور بخشنے والا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس کے بعد شرک کی خطورت کے بارے میں، اس کی مذمت کے بارے میں بیان آیا ہوا ہے کہ شرک اس قدر خطرناک ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے سے آدمی کے باقی جتنے بھی اعمال صالحہ ہوتے ہیں سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے یعنی تمام انبیاء کرام کی طرف بھی اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، یعنی جتنی بھی نیکیاں آپ کے پاس ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں، سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یعنی اس کا کوئی صلاح، کوئی اجر اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کو شرک کرنے کے بعد نہیں ملے گا۔ عزیز ساتھیوں، اس صورت کے آخر میں جہنمیوں کا اور جنتیوں کے بارے میں آیا ہوا ہے، اور ہر ایک کا اپنی اپنی جگہوں میں داخل ہونے کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ کافروں کے غول کے غول، گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت جہنم کی طرف ہٹائے جائیں گے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تمہیں بتانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں، آپ نے درست کہا، آئے تھے، ضرور آئے تھے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر اب ثابت ہو گیا ہے، یعنی اب ان کے لیے جہنم میں جانا لازم ہو گیا، اب اس سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ اہل جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ غور کیجئے کہ اہل جہنم کے بارے میں کس طرح سے بات تھی اور جنتیوں کے بارے میں کس طرح سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، یعنی ان کے لیے کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس پارے میں اب ایک صورت ہے جسے سورہ مومن کہا جاتا ہے، اس میں 9 رکوع اور 85 آیتیں پائی جاتی ہیں، اس میں 1199 کلمات اور 4960 حروف پائے جاتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔
اس میں کفار مکہ کے رویے اور ان کے عادات کو فرعون کے رویے سے مقارنہ کیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی آیت میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مومن بندوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ عرش کی اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد ایک ایسے شخص کا بیان آیا ہوا ہے جو فرعون کی قوم کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن وہ شخص کیا ہے؟ اپنے اندر اللہ رب العالمین کے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی قوم بلکہ فرعون کے دربار کا ایک معزز رکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آیا، لیکن حالات کے پیش نظر اس نے اپنے ایمان کو اپنے دلوں کے اندر اپنے اندر ہی چھپا رکھا تھا، باہر کہیں ہوا بیان نہیں کیا تھا، اور جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو خفیہ رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا رہا۔ لیکن جب فرعون کے درباری موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر رہے تھے تو اس موقع پر اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے دربار میں کھڑا ہو کر کے کھل کر کے اعلان کر کے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تائید میں ایک زبردست تقریر کی۔ یہ تقریر اتنی شاندار اور اتنی جاندار رہی کہ قرآن مجید نے اسے من وعن پوری کی پوری بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تقریر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر کے آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد فرعون نے اس شخص کے قتل کے بارے میں سازشیں رچنا شروع کر دی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا، اور قرآن میں ذکر فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ کر رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اس صورت کے اندر عذاب قبر کا بیان آیا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قبر میں حساب و کتاب ہوتا ہے، انسان جب کامیاب ہو جائے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر انسان قبر کے اندر ناکام ہو جائے، سوال جواب نہ دے پائے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، مگر منکرین حدیث اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، جبکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ اس کے بعد دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے،
اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوتا ہے، اور دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت بھی ہے، اور دعا تمام عبادتوں کی اصل ہے، یعنی انسان سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا اقرار اور اپنی پستی کا اظہار دعا کے ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا عبادت کا خلاصہ ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ جب دعا کرنا عاجزی کی علامت ہے تو دعا نہ کرنا یہ تکبر کی نشانی اور علامت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب کا فرمان آ چکا ہے کہ مجھ سے ہی دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر کے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں ایک سورت اس پارے کے اندر آتی ہے جسے ہم حامیم سجدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس سورت کے اندر 54 آیتیں اور 6 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 766 کلمات اور 4906 حروف پائے جاتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکے کے اندر نازل ہوئی۔ ایک دفعہ سرداران قریش مسجد میں بیٹھ کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابھی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا سسر عقبہ بن ربیعہ بولا اگر تم مناسب سمجھو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کروں، شاید وہ میری بات مان جائے اور ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ سب نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ جائیے۔ وہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا اور ہمیں کافر اور مشرک قرار دیتے ہو، قوم میں تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے، اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ اب میں تمہارے پاس ایک تجویز اور ایک مشورہ لے کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اس پر غور کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ ابو الولید کیا تجویز ہے، کیا رائے ہے؟ اس نے کہا بھتیجے اگر اس دعوت سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ دولت کمانا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، تو ہم سارے کے سارے لوگ آپ کو مل کر کے اتنی دولت دے دیتے ہیں، اتنا مال آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے۔ بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکہ کا سردار اور بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے تو ہم تمہارا علاج کرواتے ہیں۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو الولید تم نے اپنی بات مکمل کر لی، اب تو کوئی بات آپ کے پاس نہیں رہ گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی پوری بات مکمل کر لی۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، پھر فرمایا یہ میرا جواب ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانو۔ عزیز ساتھیوں اس صورت میں اس بات کی بھی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جسمانی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے۔ دنیا میں انسان دوسرے لوگوں سے چھپ چھپا کر کے گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اپنے اعضاء سے نہیں چھپ سکتا، تو قیامت کے دن یہی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنی چمڑی سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے اور طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ جب رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کی تو وہ سارے کے سارے لوگ شور و غل مچانا شروع کر دیتے۔ یہ دراصل ان کے لاجواب ہونے اور ہارنے کی دلیل پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں
اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہمارے کانوں سے نہ ٹکرانے پائے، اس لیے آواز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر ذکر فرمایا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اس قرآن کو سنو ہی نہیں اس کے پڑھے جانے کے وقت، اور بےہودہ گوئی کرو، یعنی شور و گل خوب کرو، کیا عجب کی تم غالب آ جاؤ، یعنی اگر اس طرح سے تم کرو گے تو یقیناً تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ اس کے بعد دین پر استقامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ محض دین کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر ہر حالت میں استقامت اختیار کرنا اصل چیز ہے، اور استقامت والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بشارت انہیں دی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ عزیز ساتھیوں، غور کیجیے ان آیات کے اندر کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی اللہ کے اوپر ان کا ایمان ہو گیا، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور پھر اسی بات پر وہ اٹل رہے، اسی پر قائم رہے۔ ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم پر کوئی اندیشہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے رفیق رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب کچھ تمہارے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے موجود رہے گی۔ غفور الرحیم کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیز بطور مہربانی آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی امتوں میں کسی شخص کو عزت دینے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، یعنی جسے ہم سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، جبکہ یہ سجدہ تعظیمی اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا کہ اسلام میں سجدہ تعظیمی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور دن اور رات اور سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اگر سجدہ کرنا ہے تو اس الہ العالمین کے لیے سجدہ کرو جس نے ان تمام کو، یعنی سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، پیڑ اور پودوں کو، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس ذات کو سجدہ کرو اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو، ورنہ آپ کسی اور چیز کی سجدہ اللہ کے علاوہ نہ کرو۔ عزیز ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو، ان تمام احکام کو جاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور قرآن عظیم کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک معمول بنا دے کہ کم از کم ایک پارہ، ایک رکوع یا ایک پیج روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔